اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان مکرم، آج آپ سے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے قرآن پاک کی 7ویں سورہ، سورۃ الاعراف۔ سورہ الاعراف یہ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ مکی زندگی کا آخری سال اور ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے کا یہ ٹائم ہے جس کے اندر اس کا نزول ہوا۔ 24 رکوع ہیں اس کے، 206 آیات ہیں اور 3325 کلمات پر یہ مشتمل ہے۔ یہ جو پہلی 7 صورتیں ہیں ان کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ ان کا معمول بنا لیں تو آپ پہ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا۔ گھر کی تمام مفاد بلیات مصیبتیں اس سے دور ہو سکتی ہیں اگر آپ ان 7 صورتوں کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں یا ترتیب سے ان کا مطالعہ کریں، تو جہاں دین و دنیا میں بھلائی آپ کو نصیب ہوگی وہاں پہ بہت سارا دینی علم جو ہے آپ کو حاصل ہو جائے گا، بہت سے معاملات میں آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ اس صورت میں جو عنوانات زیر بحث لائے گئے وہ کفار و مشرکین کی اسلام دشمنی، ان کا آیات الہی کو جھٹلانا، وہ جو کفار و مشرکین احکام شرعی کا مذاق اڑاتے تھے ان کو موضوع بنایا گیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم جو روا رکھا گیا اس کو موضوع بنایا گیا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار و مشرکین کا جو ماندانہ رویہ تھا، جو ظلم و زیادتی پہ مبنی تھا، اس کو موضوع بنایا گیا۔ دوستان مکرم، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ، اے میرے پیارے نبی ان کے ماندانہ رویے پر دل تنگ نہ ہوں، بلکہ ان کفار و مشرکین کے خلاف خوب مقابلہ کرتے ہوئے اپنے حوصلے کو بلند رکھیں تاکہ آپ کے کار رسالت پہ یہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ دوستو، یہ قرآن مقدس کفار و مشرکین کے انذار اور مومنین کے لیے ذکرہ بتایا گیا قرآن پاک کو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرتی خوشحالی، دنیاوی جاہو اقتدار، یہ قبولیت حق کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ یہ حالت انسان کو مطمئن اور شادہ رکھتی ہے۔ وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی بات، اور وہ غفلت کی چادر میں ملبوس دین سے دوری کی راہ پہ وہ چل گزرتا ہے۔ تو کیونکہ یہ حالت انسان کو مطمئن اور شادہ رکھتی ہے، اس وجہ سے وہ غافل ہو کے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت کے اندر سابقہ امم کے جو حالات و واقعات بتائے گئے ہیں اس کا مقصد ان کی اصلاح ہے، لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کفار مشرکین کے لیے انذار کا کام کرتا ہے قرآن پاک، اور مومنین کے لیے ذکرہ کا کام کرتا ہے۔ مومنین جو ہے اس سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی یاد دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دوستان مکرم، ایک بات اس کو ذہن نشین کر لیں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب مزاج بگڑ جاتا ہے، فطرت سلیمہ مست ہو جاتی ہے، تو اس وقت حق پذیری کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ کفار و مشرکین جو عقائد باطلہ تھے ان نے ان کے مزاج کو بگاڑا، انبیاء کے گستاخ ہوئے، اللہ کی برگزیدہ ہستیوں پیغمبروں کی تکذیب کی، اور فطرت کے خلاف رویوں میں وہ ایسے گھرے کہ ان کو ہدایت دینے کے لیے جو انبیاء آتے رہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام
اور حضرت شعیب علیہ السلام کے احوال ان کے سامنے اس لیے پیش کیے گئے کہ وہ اپنے بگڑے مزاج کو درست کر لیں، مسخ شدہ اپنی جو فطری رویے صلاحیتیں تھیں جو مسخ ہو چکی تھی، جو اچھے اسلامی رویے تھے وہ کھو چکے تھے، غفلت میں ڈوب چکے تھے، وہ کسی طریقے سے ان سے نکلے، ان کے رویوں میں تبدیلی آئے۔ پیغمبروں کی زندگی کے حیات کے احوال بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر، دل و دماغ کے اندر جو بگاڑ ہے اسے ختم کیا جائے۔ دوستان مکرم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں جو تذکرہ ہے اس میں ان کو جو ان کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں تھیں اس میں دو طبقات بڑے پیش رہے ہیں جو آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں معاشرت کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن دو طبقات سے واسطہ پڑا ان میں ایک طبقہ حکمران تھا اور دوسرا ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھی۔ بنی اسرائیل قوم ان کی جو تھی وہ اپنی غلامانہ زندگی پہ خوش تھی، ہٹ حرامی کے ان کے عروج پہ پہنچی ہوئی تھی، بنے بنائے من و سلوہ ان کے لیے اترتے رہے، لیکن انبیاء کو صحیح طریقے سے ان کی تعلیمات پہ وہ عمل کرنے میں پس و پیش سے کام لیتے تھے۔ جو حکمران طبقہ تھا وہ عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی جو ریشہ دوانیاں تھیں وہ عروج پہ تھیں، اور وہ دین اسلام کے لیے کیوں اقتدار، دولت، خوشحالی، یہ اگر دین اسلام کے لیے جہاں معاون ثابت ہوتی ہیں وہاں یہ انسان کو گمراہ کرنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جو حکمران طبقہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری مسلمان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو حکمران طبقہ سرگرم عمل تھا، اس کو باقاعدہ اس وقت کے جو دولت مند تھے، قارون تھا، حامان تھا، یہ سب لوگ مل کے قوت و اقتدار پہ قبضہ کر کے مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے حواریوں کا جینا حرام کر دیا۔ تو یہ اقتدار و دولت کا سہارا لے کر معاشرت کے اندر جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا جاتا ہے، تو یہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی اس کا سہارا لے کر اپنے خلاف چلنے والے اپنے خلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ بدترین فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا جو بنی اسرائیل کا قصور تھا جو گردانا جاتا ہے، وہ پس و پیش سے پیش جاتے تھے، تعلیمات انبیاء کو سرسری جانتے تھے، اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اور آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انبیاء تو ایک محدود قوم کے لیے، اپنے محدود ٹائم کے لیے، محدود عرصے کے لیے نبی بن کر آئے، میں تو تمام عالم دنیا کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ میری تعلیمات پہ چلنے سے تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں راہ حق نصیب ہوگا۔ لیکن وہ تو طبقات جو کل کار فرما تھے وہ آج بھی ہیں۔ حکمران طبقہ آج بھی دین کے مطابق چلنے کی بجائے دین کو اپنے مطابق رکھنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو غریب غربا ہے وہ اپنی غربت کے ہاتھوں پستے جا رہے ہیں اور اسی طبقے کے مرہون منت ہو کے غفلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ تو یہ صورت جس کا ہم آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتے ہیں، اس خلاصے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جتنے انبیاء ہیں ان کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، کفار و مشرکین کی جتنی غلط حرکات ہیں اس کا اس کے اندر احاطہ کیا گیا۔ اس کے مطالعہ سے آپ اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سورہ الانفال کا مطالعہ اور کا خلاصہ بھی قریب آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو پلیز آپ ہماری اس کاوش کو پہ توجہ دیں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں گے تو آپ کی اصلاح میں ہماری آخرت کی منزل کی راہ بھی بن جائے گی۔ امید واسق ہے کہ آپ
ہمارے اس عمل کو اچھے طریقے سے اپنے دل و دماغ میں جگہ دے کے قرآن پاک کی تعلیم کی طرف رجوع کریں گے، آقا کے فرامین کی طرف رجوع کریں گے، نیکوکار لوگوں کے اقوال پہ غور کریں گے، دین کی راہ پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اسی میں ہماری بہتری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔